بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا سبق نمبر 27 ہے اور آج ہم انوکھا پیڑ کے سبق کا جائزہ لیں گے۔ آج کے سبق سے جو ہمارے حاصلات تعلم ہیں وہ حسب سابق کے معلومات کی جانچ ہو سکے، اور جو وقت دیا گیا ہے اس میں جو کام آپ کو کہا گیا ہے اس کی انجام دہی کی اہلیت پیدا ہو سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم کر تو سکتے ہیں لیکن جو وقت دیا گیا ہے اس میں اسے کرنے کی قابلیت ہمارے اندر نہیں ہوتی، تو امتحان لینے اور جائزہ لینے سے یہ مقصد بخوبی حاصل ہو جاتا ہے۔ وقت کی قدر و منزلت کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ دینی ترغیب میں آج آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ ترجمہ اس حدیث کا یہ ہے کہ بہترین وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ عموماً عام طور پر ہم لوگوں کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ ادھر ادھر کی فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں، کبھی کسی کی غیبت تو کبھی کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں، اور بلا وجہ پوری دنیا کا ذکر لے کر بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ اپنے بارے میں بالکل خیال نہیں رہتا کہ اپنا وقت خراب کرنے کے ساتھ ساتھ گناہ کا بوجھ بھی اپنے سر پر لاد رہے ہیں۔ اس سے نہ تو اپنا نفع ہے اور نہ ہی دوسروں کا۔ اس حدیث مبارکہ پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب ہم اپنے وقت کی حفاظت کریں، اور ضرور ایسے کام کریں جن سے خود کا بھی فائدہ ہو اور ملت کے لیے بھی سہولت کی چیزیں فراہم ہو جائیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق بہترین لوگوں میں شامل ہو سکیں۔ اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنے والدین اور اساتذہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے وقت کے حوالے سے فکر مندی ان پر ظاہر کرنی چاہیے، یعنی ہم یہ احساس دلائیں اپنے والدین کو کہ ہم اپنے وقت کے حوالے سے فکر مند ہیں، اور اپنے اساتذہ کو اس کا یقین دلائیں کہ ہم اپنے وقت کی قدر کرنا چاہتے ہیں، تو ہماری رہنمائی کیجیے تاکہ جب ان پر یہ بات کھل جائے تو وہ آپ کی درست رہنمائی کر سکیں۔ تو عزیز طلبہ، بحیثیت استاد میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ ہر وقت کے لیے کوئی نہ کوئی کام اور ہر کام کے لیے کوئی نہ کوئی وقت ضرور متعین کریں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کی زندگی کا رخ بالکل تبدیل ہو جائے گا، اور جو رخ، جو ڈائریکشن اللہ رب العزت کو مطلوب اور مقصود ہے وہی ہمیں انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا۔ جائزے کی طرف آ جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، درج الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ سرسبز، موزوں، خواہش، تحفہ، پیداوار۔ سوال نمبر 2 ہے، درج الفاظ کے معنی لکھیے۔ انوکھا، خول، انگنت، معطر، قطر۔ سوال نمبر 3 ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں زمانہ پہچانیے، یعنی ماضی ہے، حال ہے یا مستقبل۔ پہلا جملہ ہے، ناریل رات کے وقت درخت سے گرتے ہیں۔ دوسرا ہے، موٹے جٹوں سے رسے بنائے گئے۔ تیسرا ہے، یہ درخت 5 سال بعد پھل دے گا۔ چوتھا ہے، بادشاہ نے درباریوں سے رائے لی۔ پانچواں ہے، ناریل کے پیڑ سے ان گنت چیزیں بنتی ہیں۔ ان تمام جملوں میں زمانے کی نشاندہی کرنی ہے۔ چوتھا سوال ہے، درج جملوں میں صفت اور موصوف کی نشاندہی کیجیے۔ جملہ آپ کو دیا جائے گا، اس میں یہ بتانا ہے کہ موصوف کون سا ہے اور صفت کون سا ہے۔ تو پہلے کالم میں جملے، دوسرے میں موصوف اور تیسرے میں صفت لکھا جائے گا۔ ہر آدمی اپنی اپنی ترتیب کے مطابق لکھ سکتا ہے، اور اوپر جو ہیڈنگ ڈالی جائے اس میں دھیان رکھتے ہوئے اس بات کا کہ موصوف کی ہیڈنگ ڈالی ہے یا صفت کی ہیڈنگ ڈالی ہے، تاکہ اس کے حساب سے موصوف یا صفت کا اندراج کر سکیں۔ تو پہلا ہے، خالد میٹھے آم لایا۔ اس میں موصوف کیا ہے اور صفت کیا ہے، نشاندہی کیجیے۔ دوسرا جملہ ہے، محمود صاف کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ اس میں بھی تیسرا ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس میں موصوف اور صفت کی نشاندہی کیجیے۔ چوتھا ہے، باغ میں ہری گھاس اگی ہوئی ہے۔ موصوف اور صفت کی نشاندہی کیجیے۔ آخری جملہ ہے، احتشام کے پاس عمدہ گھڑی ہے۔ نشاندہی مقصود ہے۔
آخری سوال ہے، درج ذیل سوالات میں سے دو کے جوابات دیجیے۔ تین سوال آپ کو دیے جائیں گے، ان میں سے دو کے جواب آپ نے لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ناریل کا درخت کب پھل دینا شروع کرتا ہے؟ جواب مطلوب ہے۔ دوسرا سوال ہے، ہندوستان کے بادشاہ کے دل میں کیا خواہش پیدا ہوئی؟ اس کا جواب لکھیے۔ یا پھر تحفے کے لیے دیے جانے والے جہاز کا مختصر احوال لکھیے، اس کا جواب مطلوب ہے۔ تو یہ تین سوالات آپ کو دیے گئے ہیں، ان میں سے دو کے جواب آپ کو لازماً لکھنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق بحمد اللہ تعالی ختم ہوا۔ اپنا ہوم ورک ملاحظہ کر لیجئے، نظم نصیحت کا مطالعہ کیجئے۔ اپنی کتاب میں نصیحت کے عنوان سے ایک نظم دی گئی ہے، اسے پڑھ کر آئیے، سبق کا سربرق بنائیے اور ترنم کے ساتھ یعنی لہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔